اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہم دیکھ رہے تھے پرسکون گھر، 7ویں نصیحت ماں کی اپنی بیٹی کو۔ میری پیاری بیٹی، ان کی رازدار رہنا، ان کی نافرمانی نہ کرنا، کیونکہ ان جیسے باروب شخص کی نافرمانی جلتی پر تیل کا کام کرے گی، اور اگر تم اس کا راز اوروں سے چھپا کر نہ رکھ سکی تو اس کا اعتماد تم پر سے ہٹ جائے گا۔ تم بھی اس دوزخی پن سے محفوظ نہیں رہ سکو گی۔ جیسے کسی نے کہا، "To be trusted is greater than to be loved"۔ اس اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے اس رشتے کا تعارف ہی اسی طرح کروایا۔ "هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ"، سورۃ بقرہ آیہ 187۔ وہ تمہارے لیے لباس ہے اور تم ان کے لیے لباس ہو۔ تم ان کے رازوں کی حفاظت کرو، وہ تمہارے رازوں کی۔ تم ان کے عیب ڈھانپو، وہ آپ کے عیب ڈھانپیں۔ تم ان کے معاملات میں محافظ بن جاؤ، وہ آپ کے معاملات میں محافظ بن جائیں۔ اور جب مل کر ایسی کوشش کی جائے تو تبھی رشتہ محبت والا رشتہ ہو جاتا ہے۔ دو باتیں اس وصیت کے حوالے سے اہم ہیں: رازوں کی حفاظت، دوسرا نافرمانی نہ کرنا۔ اپنے گھر میں رہتے ہوئے بعض اوقات لڑکیوں کا رویہ بہت لاپرواہ ہو جاتا ہے۔ ماں نے کہا یہ کام کر لو تو جواب دے دیا، امی ابھی نہیں، پھر صحیح، لیکن شوہر امی نہیں ہوتا اور اسے ایسے بات منوائی نہیں جا سکتی۔ اسی وجہ سے اس چیز کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے کہ شوہر کی نافرمانی نہ ہو۔ اس کا مطلب یہ نہیں شوہر ساری باتیں بالکل درست کہتا ہے، اب وہ ہر طرح کے معاملات میں بالکل درست رائے دے سکتا ہے۔ بعض اوقات اختلافی معاملات بھی آتے ہیں، لیکن اس میں بھی بڑا کول ہو کے، بڑی سمجھداری کے ساتھ بات کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب آپ ریئیکٹ کریں گے تو اگر آپ بالکل درست بھی ہیں تو بھی آپ کے لیے اس کے دل کے اندر گنجائش ختم ہو جائے گی۔ 8ویں نصیحت، میری پیاری بیٹی، جب وہ کسی بات پر غمگین ہوں تو اپنی کسی خوشی کا اظہار ان کے سامنے نہ کرنا، یعنی ان کے غم میں برابر کی شریک رہنا۔ شوہر کی خوشی کے وقت اپنے چھپے ہوئے غم کے اثرات چہرے پر نہ لانا، اور نہ شوہر سے ان کے کسی رویے کی شکایت کرنا۔ ان کی خوشی میں خوش رہنا اور ان کی خوشیوں کو قہر میں یعنی غصے میں بدلنے کی کوشش نہ کرنا، ورنہ تم ان کے دل کو غمزدہ کرنے والی بن جاؤ گی۔ مثلاً آپ کسی بات پر بے حد پریشان ہو، آپ کو کسی بات کا غم لاحق ہو اور شوہر آپ کے سامنے اپنی خوشی کا اظہار کر رہا ہے جس کے ساتھ آپ کا بڑا گہرا تعلق ہے، تو دل پر کیسی گزرتی ہے؟ دل میں خیال آتا ہے اسے میرے غم اور دکھ کی کوئی پرواہ ہی نہیں، بس اپنی ہی خوشی عزیز ہے۔ ایک خود غرض قسم کا کردار سامنے آتا ہے تو انسان زچ ہو جاتا ہے، دل کے اندر کی محبت ختم ہوتی ہے۔ اس کا تو میرے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں، کوئی دلچسپی، کوئی محبت نہیں۔ یہ رشتہ ہے ہی محبت کا، خیال رکھنے کا، کوئی غم میں مبتلا ہے اور آپ کو اپنی خوشیوں سے غرض ہے۔ آپ کہتے ہیں ہم کیا کریں، اگر یہ پریشان ہیں، غمگین ہیں، ان کا تو ہمیشہ ہی موڈ آف ہوتا ہے، انہوں نے تو ہمیشہ ایسا ہی کرنا ہوتا ہے۔ سوچنے کی بات تو یہ ہے، اب کیا ہم بھی ان کے ساتھ ویسے ہی ہو جائیں؟ اصل بات یہ ہے اس رشتے، اس تعلق کی ڈور تو بند گئی، اب یہ رشتہ نبھانا ہی تو حسن کے ساتھ نبھانا چاہیے، احسن انداز میں۔ اگر اسے بدصورت بنا لیا تو پھر آئندہ لمبے عرصے کی مشکلات ہیں، زندگی بھر کی مشکلات ہیں۔ جب تک یہ رشتہ رہے گا تو تکلیف ہی دے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک فرائض کے بعد سب سے افضل کام مسلمان کے لیے خوشی فراہم کرنا ہے۔ اگر اپنے کسی عمل، کسی فعل سے انسان دوسرے کو غمگین کر دے، غم پر اور غموں میں اضافہ کرتا چلے جائے تو یہ خود غرض قسم کا کردار ہے۔ اسلام اس طرح کا کردار اپنانے کی اجازت نہیں دیتا۔ پھر اگر آپ دیکھیں، اگر مرد خوش ہے، عورت کو کوئی صدمہ لاحق ہے، کوئی پریشانی، تو ایک دفعہ پھر عورت کو اپنا دل بڑا کرنا پڑتا ہے، اپنی تکلیف، اپنی مصیبت
اور اپنی پریشانی کا اظہار اپنے شوہر کے سامنے نہ کرے، جیسے سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹی کی موت کو اپنے شوہر سے چھپایا کہ وہ فریش ہو جائے، خوش ہو جائے اور غم کو سہنے کی قابل ہو جائے۔ یہ عورت ہے سچی عورت، وفادار عورت۔ وفاداری کا یہ تقاضا ہے کہ ہر جذبے کا احساس کیا جائے، ہر جذبے کی حفاظت کی جائے۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے شوہر کے کسی رویے سے جب تکلیف پہنچتی ہے اور کیا کہتی ہیں، ہم تو بڑے صاف کو اسٹریٹ فارورڈ ہیں، ہم تو سامنے کہہ سکتی ہیں اور سامنے ہی شکایت کرنا شروع کر دیتی ہیں، لیکن جب بھی شکایتی انداز ہوگا تو مرد اس کو برداشت نہیں کر سکے گا۔ لہٰذا کول ہو کر اور چھپ کر آپ دوسرے کو احساس دلا سکتے ہیں، لیکن برابری کی بنیاد پر جب بھی مرد کے سامنے شکایت رکھی جائے گی تو اگر پہلے وہ 50% غصے میں تھا تو اب 100% غصے میں آ جائے گا۔ غصہ اپنی اثرات ضرور چھوڑتا ہے، تو کیا فائدہ مزید غصہ برداشت کرنے کا؟ اگر تو شکایت کرنے سے کسی کا رویہ درست ہو جائے تب تو شکایت کی جائے، لیکن شکایت سے رویہ درست نہیں ہوگا، بلکہ دلیل ریزننگ سے بڑے کول رہ کے بڑے طریقے کے ساتھ آپس میں شیئر کرنے سے شکایت دور ہوتی ہے۔ خوشیوں میں خوش رہنا اور غموں میں شیئر کرنا، یہی تو انسانیت ہے۔ پہلا حق قریبی رشتہ داروں اور اپنے گھر والوں کا ہے، تو اپنے گھر کے اندر ایک عظیم انسان کی صورت میں رہنا ہے۔ یہ کام تو دنیا میں ہی کرنے والے ہیں۔ اگر ایک انسان اپنے قریب ترین رشتے میں صبر کا مظاہرہ نہیں کر سکتا تو اس کا مطلب یہ ہے باہر بھی صبر کرنے کی حالت میں نہیں ہے۔ اس کے کردار میں جھول ہے، خرابی ہے، اس لیے جو کچھ سیکھا ہے اس پر اپنے قریبی حلقے میں سب سے پہلے عمل کرنا ہے۔ نویں نصیحت: اے میری بیٹی، اگر تم ان کی نگاہوں میں قابل عزت بننا چاہتی ہو تو ان کی عزت اور احترام کا خوب خیال رکھنا اور ان کی مرضی کے مطابق چلنا، تو اس کو بھی ہمیشہ اپنی زندگی کے ہر مرحلے میں اپنی زندگی کا بہترین رفیق پاؤ گی۔ بہت ہی اہم نصیحت ہے۔ انسان جو چیز چاہتا ہو، جس کی خواہش رکھتا ہو، وہ دوسروں کو دے دے۔ عزت چاہتا ہو تو عزت دے، اور اگر کوئی میرا ریکارڈ کرے تو دوسروں کا ریکارڈ کرے۔ انسان جو چیز کسی کو بن مانگے دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات وہ چیز اس کی طرف لوٹا دیتی ہے۔ عزت کرنے والے کو عزت ملتی ہے، اور جو عزت کا خیال نہیں رکھتا تو اس کا نقصان بھی اس کو برداشت کرنا پڑتا ہے۔ جتنا وہ دوسروں کی عزت کو اچھالے گا اتنا ہی اس کی اپنی عزت میں بھی فرق آئے گا۔ اس لیے اگر ایک عورت چاہتی ہے کہ میری عزت رہے، میرا دوسروں کی نظروں میں احترام رہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ دوسروں کا احترام کرے، اپنے شوہر کی عزت کرے۔ اور پھر عزت میں سب سے بڑی بات کیا ہے؟ اطاعت کرنا، اس کی مرضی کے مطابق چلنا۔ ویسے مجھے لگتا ہے جس انداز میں بچیوں کی ٹریننگ ہو رہی ہے، ایسی صورت میں کسی کی مرضی کے مطابق چلنا بہت مشکل ہو گیا ہے، کیونکہ ساری زندگی صرف اپنی مرضی کرنا سکھایا جاتا ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچوں تک سے پوچھا جاتا ہے بیٹا کیا کھانا ہے، کیا لینا ہے۔ پوچھنا تو چاہیے کہ کیا کھانا ہے، کیا لینا ہے، لیکن دوسرے زاویے سے کام ہونا چاہیے۔ اور دوسرا زاویہ کیا ہے؟ کبھی مرضی پوری نہ ہو تب بھی پرسکون رہنا ہے، لیکن آپ دیکھیں جب مرضی پوری نہیں ہوتی تو پھر کیا حالات ہو جاتے ہیں۔ والدین نے بچوں کو کہاں تک پہنچا دیا، کر کے منتیں تیری عادت بگاڑ دی، دانستہ ہم نے تجھ کو ستم کر بنا دیا۔ یہ ستم کر شخصیت سارے ستم شوہر پر توڑتی ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھنے والی ہے۔ عورت اطاعت کے ساتھ عزت پاتی ہے، مرضی اپنی نہیں شوہر کی۔ یقین کریں آپ اپنی زندگی میں خود تجربہ کریں گی، اور شادی شدہ خواتین اس بات کو خود اچھی طرح جانتی ہیں۔ اگر آپ اپنی مرضی کو درست بھی سمجھتی ہیں تب بھی اس کے لیے طریقہ کار درست اختیار کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر آپ کسی کی بات کو یس کرتے ہیں تو ہاں کرتے کرتے وہ موڈ آ جاتا ہے جہاں پر آپ اپنی بات کو دلائل دے کر منوا سکتے ہیں۔ آپ کسی سے بات منوانا چاہتے
ہیں تو ایسے بنوائیں کہ دوسرے کو ایسا محسوس ہو گویا یہی میرے دل میں ہے۔ امپوز نہ کریں، کیونکہ جبراً امپوز کرنے سے کام خراب ہو جاتے ہیں۔ جب ایک فرد محبت کے ساتھ اس کو مان سکتا ہے تو محبت کے ساتھ ہی کروانا چاہیے۔ لیکن یاد رکھیے گا، مرد جھکنا نہیں جانتا، وہ جھک جائے تو اس کی عظمت ہے، لیکن جھکنا عورت ہی کو پڑتا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں مرد کو عورت کے لیے کام نہیں کرنے ہوتے، مرد کو بھی عورت کے لیے بہت سارے کام کرنے ہوتے ہیں، لیکن عورتوں کے لیے اپنی ذمہ داریوں کے بارے میں جاننا زیادہ ضروری ہے۔ انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو ہم مرد کی ذمہ داریوں کے حوالے سے بھی بات کریں گے۔ یہ بات ہر عورت چاہتی ہے، شوہر اس کا بہترین ساتھی ہو، یہ عورت کی فطرت ہے۔ وہ چاہتی ہے کہ جس کے ساتھ میرا رشتہ ہو مجھے اس کی رفاقت ملے، اور یہ رفاقت جھکنے سے ملے گی، اطاعت کرنے سے ملے گی، عزت کرنے سے ملے گی، محبت کرنے سے ملے گی، شیئر کرنے سے ملے گی، اپنی مرضی کو چھوڑ دینے سے ملے گی، دوسرے کی مرضی کا خیال رکھنے سے ملے گی۔ اس پر ہم نے عمل کیسے کرنا ہے انشاءاللہ کل جاری رکھیں گے۔ اور جتنا ہم نے پڑھا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اس قابل بنائے کہ ہم جھک کے محبت حاصل کریں، اطاعت کر کے محبت حاصل کریں، عزت کر کے محبت حاصل کریں، محبت کر کے محبت حاصل کریں، شیئر کر کے محبت حاصل کریں، اپنی مرضی کو چھوڑ کر ان کی محبت حاصل کریں۔ دوسرے کی مرضی کا خیال رکھنے سے ہی محبت ملے گی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر جمع دے۔ آمین یا رب العالمین۔